سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور ان کی مثال اس دانے کی سی ہے، یعنی ایسا دانہ کسی کی مثال ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں سے 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں۔ 7 بالیاں مطلب ایک دانہ پہلے ایک جھاڑ اٹھا، اس کے 7 شاخہ نکلے وہ جھاڑ میں، ہر دانے پہ 100 دانے نکلے تو کتنے ہوئے؟ 700 ہو گئے، تو 700 گنا اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ، اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے، اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ بہت وسیع ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 262 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے خرچ کرنے سے اس کے پیچھے احسان جتلاتے ہیں، پیچھے نہ احسان جتلاتے، احسان نہیں جتلاتے، اور نہ جس کے اوپر خرچ کرے اس کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ غمزدہ۔ آیت نمبر 263 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سائل سے یعنی فقیر یا بھیک مانگنے والا جو بھی آیا، سائل تمہارے پاس آیا، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو، یعنی صدقہ دے دیے پھر اس کا دل توڑے، اس صدقے سے بہتر کیا ہے؟ اس سے نرمی سے بات کرنا، اس کو درگزر کرنا، اس سے وہ بہتر ہے۔ اور اللہ بے نیاز اور بڑا حلم والا ہے، اللہ بہت ہی سافٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 264 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے صدقات بعد میں احسان جتا کر اور لوگوں کو دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرنا جو مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ مال تو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پہ اصل میں اس کو ایمان بھی نہیں رہتا، اور نہ روز قیامت پر اس کو ایمان رہتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، یعنی جو مال دے کے لوگوں کا دل توڑتا ہے، احسان جتاتا ہے، جو دکھا کے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ یعنی ایک چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، اس کے بعد بارش ہوئی تو گرد رہتی تو وہ چکنا بنا دی، سخت بنا دی، ویسی مثال اس کا کیا گیا سب جو کچھ بھی کرا انہیں سب بہہ گیا۔ سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، اس کو ریاکار کہتے ہیں۔ وہ ریاکاراں جو بھی یہ صدقہ کر رہے ہیں، پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، اب ایک تھوڑا سا خرچہ کر رہے ہیں، آج کے زمانے میں ویڈیو بنا کے ڈال دے رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے ہاتھ میں آخرت میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا،
جس کو اللہ پہ ایمان ہے تو ایسے کام نہیں کرتا. وہ بولتا ہے میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے, میں کہیں کو دکھاؤں کسی کو, میرا کرنا اللہ کے لیے ہے, تو پبلک کے لیے تو نہیں ہے, پبلک کو کیوں دکھاؤں؟ کیا بول کے دکھا رہا تو کسی کو ذلیل کر رہا, جس کو دیے تم اس کو دکھا کے کہ آدمی بھیک لیا بول کے, وہی کام ہے وہ. آیت نمبر 265 میں اللہ پاک فرماتے ہیں, اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایمان اور اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو. ایسا باغ ہے جو اوپر ہائی لیول پہ ہو, اور اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے. جو سیکریٹلی کام کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اپنا مال خرچ کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں چھپا کے, اور دکھائے بھی تو دکھا کے تاکہ لوگوں کو ان کی نیت یہ رہے کہ لوگ ہم کو دیکھ کے اور اللہ کے راستے میں خرچہ کریں بول کے, ویسی نیت کے ساتھ اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک ہائی لیول پہ ان کا باغ ہے اور اس کے اوپر بارش ہوئی تو اس کا پھل ڈبل ہو جائے, یعنی ایک پھل آتا سو جگہ 2 پھل ہے, دگنا پھل لائے. اور اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے خالی شبنم پڑتی نا سردی میں, شبنم یا ہلکی سی فوار بھی کافی ہو جائے. اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 266 میں اللہ پاک فرماتے ہیں, کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہو, پانی بہتا ہو, اس کے لیے اس میں سے کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں, اور ایسے وقت میں اسے بڑھاپا آ پہنچے, تو اتنی نعمتیں ہیں اس کے پاس, اور ایسے ٹائم پہ بڑھاپا آ گیا, تو اللہ تعالیٰ بول رہے کیا تم میں سے کوئی ایسے شخص کو پسند کرے گا جو ایسا سب کچھ ہونے کے بعد اسے بڑھاپا آ پہنچے, اور ابھی اس کی اولاد بھی ناتواں ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں, بچے ہیں, اور ایسے وقت میں اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں نری آگ ہو, اور ایسے ٹائم پہ ایک آگ کا بگولا چنگاری آ جائے, اور کیا کرے وہ چنگاری آ کے اس سے باغ جل جائے, تو اس کی محرومی اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا. وہ بڈھا بیچارہ جس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, تو اتنا سب کچھ جل جانے کے بعد اس کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا, بہت پریشان ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرما دیتا ہے تاکہ تم غور کرو. سو کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے اعمال کا باغ بھی تمہاری دکھاوے کی وجہ سے, تمہاری ریاکاری کی وجہ سے آگ میں جل کر بھسم ہو جائے, پورے اعمال برباد ہو جائے, اور تمہیں سنبھالا دینے والا بھی کوئی نہ ہو. آیت نمبر 267 میں اللہ پاک فرماتے ہیں, اے ایمان والو, ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. اپنے پاکیزہ کمائیاں سیلریز, یا اللہ تم کلٹیویشن کر کے جو زمین سے تم نکال رہے ہو, کھیتی باڑی کر کے اس سے جو نکالا ہوا ہو, اس میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچہ کرو, اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو. سڑے سبزیاں ہیں, سڑے ہوئے گلے ہوئے, وہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو. اگر وہی تمہیں دیا جائے تم خود اسے ہرگز نہ لو سوائے اس کے کہ تم اس میں سے چشم پوشی کرو. اگر وہی سڑا گلا مال تم دیے تو تم کیا کرتے, لیتے کیا؟ نہیں لیتے, ایسا آنکھاں پھرا لیتے. اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز لائق ہر حمد ہے,
اللہ کی ہر تعریف و ستائش کی جانی چاہیے. وہ تعریف ہر ستائش اور تعریف کرنے کے قابل ہے اور وہ بے نیاز ہے, کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں اس کو. آیت نمبر 268 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے غریب ہو جانے کا خوف دلاتا ہے. تم اللہ کے راستے میں خرچہ کرو گے تو خوف دلاتا ہے کہ تم کہیں غریب نہ ہو جاؤ, اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے, یعنی یہ مال خرچہ کرو غریب رستوں پہ, عورتوں پہ, گندے لوگوں پہ, گندے عورتوں پہ خرچہ کرنے کے واسطے انہیں کیا کرتا ہے, حکم دیتا ہے. اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. اللہ تو تمہاری بخشش کا مال خرچہ کرو تو بخشش کا اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے. اور اللہ بہت وسعت والا, خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 269 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عقل عطا فرما دیتا ہے, اور جسے حکمت و دانائی عطا کی گئی, یعنی جسے نالج اور عقل عطا کی گئی, اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی. وہ بہت بڑی چیز مل گئی. پیسے لتے کے مقابلے میں یہ دونوں چیزاں مل جانا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے اور نالجبل ہے. آیت نمبر 270 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم جو کچھ خرچ کرو یا تم جو منت بھی مانو اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. آیت نمبر 271 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو بھی اچھا ہے, اس سے دوسروں کو انسپریشن ملتا ہے. اور اگر تم انہیں چھپا کے رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور اچھا ہے, اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہ تم سے دور فرما دے گا, اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تم کیا کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. آیت نمبر 272 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے. اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے. جو پیسہ تم خرچ کریں گے وہ تمہارے فائدے میں ہے, اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کے علاوہ جو خرچ کرتے ہو تم وہ تمہارے فائدے کی چیز نہیں ہے, مناسب بھی نہیں ہے. اور جو تم مال بھی خرچ کرو اس کا اجر تمہیں پورا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 273 میں اللہ پاک فرماتے ہیں خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں. یعنی وہ فقیر لوگوں کا خیرات جو نا زیادہ حق ہے جو اللہ کے راستے میں کمانے سے روک دیے گئے. وہ اموار دین میں ہمیشہ مشغول رہنے کی وجہ سے, وہ دین کے معاملات میں ہمیشہ بزی رہنے کی وجہ سے زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے. وہ اللہ کے کام میں اتنے بزی ہے کہ ادھر ادھر چلنا پھرنا, ادھر جانا ادھر جانا بھی نہیں ہو سکتا ان سے. ان کے زہد تما سے باز رہنے کی وجہ سے نادان جو ان کے حال سے بے خبر ہے. یہ لوگ زہد ہے یعنی یہ لوگ زاہد لوگ ہیں, یعنی ان کا تقوی بہت سٹرونگ ہے. اور یہ لوگ تماکاری جو رہتی نا, یہ مل جانا وہ مل جانا, پیسہ آ جانا, ایسی تما جو رکھتے ہیں ان لوگوں سے بھی, وہ چیزوں سے بھی وہ لوگ زہد لوگ جو ہے پاک ہے.
سمجھا آپ؟ اور نادان جو نادان ہے یہ ان لوگوں کا یہ جو حال رہتا نا اس سے بھی بے خبر ہے، ان کو نہیں معلوم ہے نادان ہے کہ انہیں مالدار سمجھے ہوئے ہیں، یعنی وہ زہد اور تقوی رکھنے والوں کو نادان لوگ پیسے والا سمجھے ہوئے ہیں۔ تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لو گے، وہ لوگوں سے بالکل سوال ہی نہیں کرتے، لوگوں کے آگے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے، کہیں مخلوق کے سامنے گڑ گڑانا نہ پڑے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ایکچولی زیادہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایسے لوگوں کو دینا، ان کا حق زیادہ ہے جو اللہ کا کام کرتے ہوئے بزی ہے، اپنی زندگی اس پہ پورا لگا دے رہے، وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں پیسے کے، اللہ کس سے منگتے بھی نہیں۔ آیت نمبر 274 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں رات دن اپنے مال چھپا کے اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کوئی رنجیدہ ہو۔ آیت نمبر 275 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان آصب نے چھو کر بدحواس کر دیا ہے۔ اب شیطان اگر چھو دیا تمہارے کو تو کتنے بدحواس ہو جاتے، ڈر کے انسان قیامت کے دن سود کھانے والا کھڑا نہیں ہو سکے گا مگر بدحواس ہو کے کھڑا رہ کے۔ یہ لوگ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت خرید و فروخت بھی تو سود کے مانند ہے، یعنی بزنس بھی کرنا بھی وہ سود والے یہ بول کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے تھے زمین پہ کہ بزنس کرنا بھی، بیچنا خریدنا بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت سوداگری کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ بس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آ گیا، یعنی سود لینا چھوڑ دیا، تو جو پہلے گزر چکا ہے وہ اسی کا ہے، یعنی اب اللہ کی نصیحت آ گئی اس کے پاس، اللہ کا انسٹرکشنس آ گیا، اب وہ سود لینا چھوڑ دیا، اب جو کچھ بھی مال اس کے پاس ہے وہ اس کا اپنا خود کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس نے پھر بھی سود لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چاہے تم کتنے اچھے اعمال کر لو دنیا میں، صبح سے شام تک بستر مطلب جانماز پہ بیٹھے رہو، پیچھے سود کا بزنس چلا رہے ہو، اس سے کھا رہی، چاہے تم کچھ بھی کر لو تم جہنمی۔ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک فرماتے ہیں 276 میں، اور اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سودی مال سے برکت ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور صدقات جو کرتے ہیں لوگ اس کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی زکوٰۃ صدقات سے مال بڑھتا ہے، سود لینے سے کام مال گھٹتا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، یعنی صدقے کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناسپاس نافرمان کو پسند نہیں کرتا، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے۔ آیت نمبر 277 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ آیت نمبر 278 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو،
اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم صدق دل سے ایمان رکھتے ہو. یعنی آپ سود کا مال دے رہے تھے, اللہ کے انسٹرکشنس آ گئے, اب سود لینا چھوڑ دیے, اب لوگوں کے پاس کچھ باقی رہ گیا سود میں سے پیسہ, تو اس کو چھوڑ دو پڑے گا اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو سچے دل سے. آج 279 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اگر تم ایسا نہ کیا تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف, سود خوروں کے خلاف اللہ اس کا رسول جنگ کا اعلان کرتا ہے. خبردار ہو جاؤ, اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال جائز ہے. اگر تم 100 روپیز دیے تھے قرضہ, اس پہ سود لے رہے تھے 120 140, اس کو نکال کے جو 100 تم دیے تھے وہ تمہارا 100 لینا تمہارے لیے جائز. تم خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. آیت نمبر 280 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر قرض دار یعنی جو تمہارے سے قرضہ لیا انہیں اگر فائنینشلی ویک ہے, تنگ دست ہو, تو اس کو جب تک انہیں فائنینشلی اسٹیبل نہ ہو جائے جب تک اس کو ٹائم دے دو, تنگ مت کرو. اور تمہارا قرض کو معاف کر دینا, اگر تم قرض معاف کر دیے تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو کہ غریب کی دلجوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے. یعنی کسی غریب کو قرض معاف کر دیا, اس کا دلجوئی کر دیے, اس کو دل کو آرام پہنچا دیا, سکون پہنچا دینا, اللہ کے نگاہ میں کیا مقام ہے, اس کا بڑا بلند مقام ہے. اگر معلوم ہو جائے تمہارے کو کہ کتنا بلند مقام ہے, تمہارے لیے بہتر ہے.